نبی 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 یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. چلیے بسم اللہ شروع کرتے ہیں. تو نماز شروع ہو گئی. تکبیر تحریمہ سے دنیا سے چھٹکارا ہو گیا، اللہ کے حضور میں کھڑے ہوئے ہیں، اور نماز سے خارج ہونے تک اللہ کی طرف ہی ذہن رہنا ہے. تو اب یہ سورہ فاتحہ پڑھ لیے، اس کے بعد میں ایک ضمنی سورہ پڑھ لیے، کوئی سا بھی جو یاد ہے. اور ہمیشہ جو بھی پڑھتے اس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں فوراً آنا، تو زیادہ بھٹکتا نہیں، ذہن بھٹکتا نہیں. کوئی چیز سمجھ کے پڑھتے رہتے تو اسی میں رہتا آدمی، دماغ دوسری طرف نہیں جاتا. تو ضمنی سورہ پڑھ لینے کے بعد میں پھر اللہ اکبر بول کے رکوع میں چلے جاتے. تکبیر ہمیشہ اللہ اکبر کی رہیں گی. اللہ اکبر بول کے کیا میں چلے جائیں گے؟ رکوع میں. رکوع میں کیا پڑھیں گے بھائی؟ بولو. سبحان ربی العظیم. کیا معنی اس کے؟ سبحان پاک، ربی میرا رب، عظیم عظمت والا. میرا رب کیا ہے؟ پاک اور بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے. سبحانہ بول تو پاک، میرا رب پاک ہے اور بڑی عظمت والا ہے. اس کے معنی یہ ہو گئے. اب رکوع میں چلے گئے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ. کیا پڑھیں گے؟ یہ چیز پڑھیں گے، ہے نا. تب یہ رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں تو کیا پڑھیں گے؟ تسبیح سمیع اللہ لمن حامدہ. ہاں، تو اس کے معنی بولیے. سنا ماضی کا کیا ہے اس کا؟ دیکھو یہ دیکھو کیا ہے وہ. یہ ہے تسبیح اس کی. سمیع اللہ. پہلا کیا ہے؟ سمیع ہے نا بھائی. سمیع کے معنی ماضی کا صیغہ ہے. اس نے سنا، تو اس کے بجائے ہے اللہ آ گیا. اس کا اس نے سنا کے بجائے ہی کے بجائے اللہ آ گیا. پہلے فعل آ گیا، بعد میں سبجیکٹ آ رہا ہے. اللہ نے سن لیا. اللہ نے سن لیا معنی ہو گئے. پہلے معنی کیا ہوئے؟ اللہ نے سن لیا. کیا سن لیا؟ یہ یعنی یہ لی ہے، من ہے. من مانے جس نے ہم حمیدہ. بولیے کیا ہوں گا؟ من کے معنی جو کوئی، جس کسی نے. من کے معنی کیا؟ جس کسی نے حمیدہ. میم دال مادہ ہے نا، حمیدہ. یہ بھی باب سمیہ سے دیکھیے زیر ہے. من حمیدہ، جس نے ہو اللہ کی طرف جاری تسبیح، جس نے اس کی تعریف کی. اب یہ لی کا کیا مقصد ہے؟ یہاں لی کا کیا معنی ہے؟ پھر
ہے نا بھائی. اللہ نے سن لیا ہاں اس کی جس نے اس کی تعریف کی. لی بھی ہے نا, لی کے معنی کچھ ہے نہیں ہے یا یوں ہی آ گیا وہ. اب ترجمے میں دیکھو آپ کو کیا ملتا, آپ کو کیا ملتا؟ اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تعریف کی. براڈلی اٹ از اوکے, مگر وہ لی کا سینس نہیں آ رہا اس میں. یہ ترجمے میں لی کا سینس نہیں آ رہا ہے. اب کیا ہوں گا لی کا سینس بولو. اب لی کیا ہے؟ اب اللہ کو لام زد لی لگا دیے. للہ, کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے لی لگا؟ تو اللہ کے لیے کے معنی میں آتا. تو یہاں بھی وہ میننگ آنا تو صحیح رہتا ہو. کیا مطلب؟ اللہ نے سن لی, اللہ نے سن لی ہاں لمن, اس کے لیے جس نے اس کی تعریف کی. اس کے لیے جس نے اس کی تعریف کی. تو ہماری اپنی وہ ہو رہی کیا؟ ہاں نہیں آپ نماز میں آپ بول رہے, آپ یہ کلمہ پڑھ دیا آپ, سمیع اللہ ہاں لمن حامدہ. اللہ نے سن لی تو من کے معنی جو کوئی نہیں ہے. جو بول رہا آدمی کون ہے؟ جو نماز میں رکوع سے کھڑے ہونے والا, اس خاص شخص کی, اس کی جس نے اللہ کی تعریف کی. جواب ایک معنی میں. ہاں یہ جو ہے وہ لی کے معنی میں, لی کی وجہ کے ترجمے میں نہیں رہتا اکثر یہ, مگر رہنا رہا تو اچھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے, یعنی جو نماز پڑھ کے جو میں ہے اسی کے لیے احترام کریں گے اللہ, دوسروں کے لیے نہیں ہے وہ, ہے نا. ہاں لمن, اس کے لیے جس نے اللہ کی تعریف کی. ہاں من کے معنی جو کہ آ گیا نا, من میں آ جاتا جو کوئی, من کے معنی جو کوئی میں آ جاتا. لی کے معنی لیے بولا نا میں نے. اللہ کے معنی اللہ کو للہ ہی بولتے کیا؟ اللہ کے لیے. لیے یہاں کس کے واسطے؟ جو یہ کلمات پڑھا اس کے لیے. ہاں 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 ویسا ہے. چلیے اس کے آگے. اچھا اب اس کے بعد میں کیا ہے بھائی, آپ جو ہے دو چیزیں ہیں. ایک تو جو ہے آپ امام کے پیچھے نماز پڑھیں یا تنہا پڑھیں. دونوں صورتوں میں یہ کلمات بولنے کے بعد میں ربنا لک الحمد بھی بولنا. دونوں صورتوں میں بولنا. امام کے پیچھے رہ بھی تو بولنا, اور جو ہے اپن ہاں اکیلے رہتے دونوں چیزیں بولنا. ٹھیک ہے. ربنا بول تو کیا بھائی؟ اے ہمارے رب. لکا بول تو تیرے لیے لکھا ہے وہ, لکا بولتے نا. لی ہے وہ بھی, کا بول تو تیرے لیے, لکھا بول تو تیرے لیے. لی پڑھنے میں اچھا نہیں آ رہا مجھے, لکا کر دیا اس کو, ہے نا. لکا تیرے لیے. ربنا لک الحمد, تعریف تیرے لیے ہے, سب تعریف تیرے ہی لیے ہے. اچھا اب اس کے بعد میں اب سجدے میں چلے گئے. اللہ اکبر بول کے پھر چلے کس میں چلے گئے؟ سجدے میں چلے گئے. سجدے کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. اعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ, یعنی پاک ہے میرا رب اور بہت بلند درجے والا ہے, بلند درجے والا. یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھنا بول کے سکھا دیے سو یہ سب. اب اس سے ہٹ کے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کو انتہائی ناپسند. اب اس کے بعد میں جو ہے کیا ہوگا؟ خادم میں بڑھ گیا, ہے نا. سجدہ کرے, سجدے کتنے کریں گے؟ 2 کریں گے ہمیشہ. سجدے ہمیشہ 2 کریں گے, پھر بیٹھ جائیں گے. قاعدہ بولتے اس کو. انسان جو نماز میں کھڑا ہوا رہتا اس کو کیا بولتے؟ قیام میں بولتے. اور جو رکوع میں رہتا رکوع بولتے. اور جو سجدے کی حالت ہو گئی, اب سجدے سے اٹھ کے بیٹھ گئے تو
فائدہ ہوگا. اب یہاں اس کے بعد میں دیکھیے التحیات پڑھنا پڑتا. التحیات. تو یہ التحیات کے پہلے کے 3 الفاظ بہت ٹپیکل ہیں. اس کو اب جو ہے سمجھ جانا. اور بعض الفاظ ایسے رہتے ہیں عربی کے لفظی معنی کچھ رہتے ہیں, مرادی معنی کچھ رہتے ہیں اکثر. جیسا اب حی علی الصلاح ہے, آؤ کا سینس ہے نہیں, اس معنی ہے ہی نہیں آؤ بول کے. پھر ترجمہ کیا رہتا اس کا, آؤ بول کے رہتا ہے نا. تو ویسا جو ہے مرادی معنی رہتا. لفظی معنی ایک رہتے ہیں, مرادی معنی ایک ہو جاتے. اور لفظی معنی کرے تو بالکل غلط ہو جاتا ہو, کچھ سمجھ میں نہیں آتی بات. اب اس کی لفظی کیا ہے؟ ہاں حیا میں لفظی کیا ہے؟ زندہ رہو. ہے نا حیا, حیا آؤ, حیا نا زندہ رہو, نماز کے لیے زندہ رہو, کامیابی کے لیے زندہ رہو, یعنی مطلب اس کا لے رہے ہیں آؤ. ویسا ہے وہ. اچھا اب یہاں دیکھیے اس کے 3 الفاظ بہت ہی خاص ہے. پہلا لفظ ہے التحیات. التحیات بولیے کیا ہے یہ, بول سکتے کوئی؟ تحیتن سے ہم؟ تحیتن ہم. تحیات کیا لفظ سے بنا ہے, کیا ہے تحیتن؟ کیا معنی اس کے؟ اسم ہے, فعل ہے, پہلے یہ سوچیں گے نا. بولو کیا بولو. التحیات. پڑھتے نا میں نماز اتنے زمان سے پڑھ رہے ہیں اپن لوگ. اب معلوم نہیں وہ چیز پڑھے مجھے تو اچھا نہیں ہے, سیکھ لینا, یاد رکھ لینا اس کو. ہاں یہ فعل دکھ رہے ہیں. نہیں فعل نہیں ہے, نون ہے. اسم کی جگہ ہے. دیکھو اچھی طرح سے سمجھ لو اس کو, اور ہمیشہ کے لیے ذہن میں پکا بٹھا دو اس کو. تحیات سے آیا ہے, تحیات سے اب تحیات ہے. ہونا چاہیے. تحیتن لفظ ہے. تحی ہاں کیا ہاں تحیتن ہے نا. تحیتن کے معنی کیا ہے؟ سلام کرنا, دعا کرنا معنی سے, لفظی معنی. ڈکشنری میننگ کیا ہے؟ تحیتن کے سلام کرنا, دعا کرنا. اس سے یہ التحیات بنا ہوا ہے. اب سلام کرنا, سلام کس سے کرتے آپ؟ زبان سے کرتے. سلام کس سے کریں گے؟ زبان سے کریں گے نا. دعا بھی کرتے تو کس سے کرتے آپ؟ اکثر زبان سے کرتے, ہے نا. تو اب یہاں کیا مطلب لے رہے ہیں معلوم ہے؟ یعنی وہ عبادتیں جو زبان سے کی جاتی ہیں, زبان سے کی جانے والی عبادتیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کیا مطلب لینا ہے؟ التحیات کا مطلب سمجھا رہا ہوں آپ کو میں. یہ پورا لفظ یہ کیا اس سے بنا بولا نا. ہاں اب اس میں جو ہے کیا ہے, الف لام لگا دے رہے ہیں آپ. پہلے یہ کیا کرو, اس کو پہلے جمع کر لو. پہلے اس کا جمع کرے تو کیا ہوگا بولو آپ؟ الف یہ ہے نا, یہ تا آ گیا نا, تو الف تے آ جائیں گا. ہاں تو کیا ہوگا یہ؟ کہ یہاں کیا آ رہے ہیں؟ الف لام لگا رہے ہیں. الف لام لگائے تو پہلے حرف میں کیا ہے؟ تا ہے. تا کیا ہے؟ حروف شمسی میں سے ہے. لام سائلنٹ ہوا تھا اور اس کو تجدید دینا پڑتا. لام پڑھیں گے, ال نہیں پڑھ جائیں گا. تا جو ہے حرف شمسی ہے. التحیات. ہاں نہیں یہ ہے نا, یہ ایک پیش ہو جائیں گے, آگے ملائے تو اپنے.
ہے نا. تو کیا ہے یہ تحیتن کے معنی کیا؟ بولنا، سلام کرنا، دعا کرنا. تو یہاں کیا لے رہے ہیں یہ جب جمع کر دیا اس کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زبان سے کی جانے والی تمام عبادتیں. اب وہ کیا ہیں؟ زبان سے کی جانے. آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں زبان سے پڑھیں گے نا. زبان تلاوت کیسا کرتے ہیں؟ زبان سے کرتے ہیں. تو زبان والی عبادت ہوگی وہ. اب کوئی شخص ہے تسبیح لے کے وظیفہ کرتے بڑا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ زبان کی بات ہے. تو وہ تمام جو زبان سے کی جاتی ہیں ان تمام عبادتوں کو شامل کرنا ہے. اور یہ ایک چیز کیا ہے، یہ کہ شب معراج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضور سے ملاقات کیے، ہے نا. تو یہ پہلے وہ کلمات ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ سے بول رہے ہیں. یہ کلمات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اللہ سے ملاقات کے وقت 7ویں آسمان پر اللہ سے ملاقات کے وقت بول رہے ہیں. تو پہلا لفظ کیا ہے؟ التحیاتو، یعنی تمام زبان سے کی جانے والی عبادتیں. پھر کیا ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. اس کے ساتھ میں اور دو اضافہ ہے، دیکھیں کیا ہے؟ الصلوات. ہاں، اب صلواتو کے کیا معنی ہیں؟ اب ایک چیز کے معنی یاد رکھ رہنا آپ ہمیشہ، پریشان نہیں ہونا. التحیات کے معنی زبان سے بولے جانے والی تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں. ہاں، یہ آئے گا. اس کے بعد میں دوسرا لفظ ہے، دیکھیے صلاۃ، ہے نا، نماز. صلاۃ کے معنی کیا؟ نماز. اس میں بھی جو ہے یہ نکال دیا کیا گیا؟ صلوات، الف تے کی جمع کر دیے صلوات. الف لام لگائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ سواد بھی کیا ہے؟ قرب شمسی ہے. کیا ہے بولو؟ بولو. اگر وہ حد شمسی ہے تو الصلاۃ ہو جائے گا. لام آتا، الف لام آتا نا. الصلاۃ اصل معنی کیا ہے اس کے؟ نماز پڑھنا. اس کا مادہ کیا ہے؟ صاد لام یا ہے. صلاۃ کے معنی نماز. نماز پڑھنا کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. بدنی عبادت ہے نا. سیدھے رکوع میں جا رہے ہیں، سیدھے میں جا رہے ہیں، قاعدے میں بیٹھ رہے ہیں، کھڑے رہ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں. یہ کیا بدنی عبادت ہے؟ روزہ ہے، بدنی عبادت ہے. روزہ بھی کیا ہے؟ بدنی عبادت ہے. تو یہ پہلے کیا بول دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تمام زبان سے کی جانے والی عبادتیں اور بدن سے کی جانے والی عبادتیں وہ طیبات. اب طیبات کیا بولیں گے آپ؟ ہاں، ساری اچھائیاں، پاکیزہ بول رہے نا. یہ معنی ہے نا، وہ معنی نہیں ہے. وہ معنی نہیں ہے. معنی آپ جو بول رہے ہیں لفظی سے طیب بول تو پاک، کلمہ طیبہ پاک کلمہ. اول کلمہ طیب بول کے بچوں کو پڑھاتے نا. ہاں، یہاں معنی ہیں جو ہے مالی عبادتیں. ایک زبانی ہوئی، ایک بدنی ہوئی اور یہ مالی عبادت. یہ تینوں عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں بول کے پہلا جملہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کو بول رہے. اور ایک سلام بھی ہوا یہ، مگر اللہ کو کیا سلام، اللہ کی ذات کو سلام. نہیں، اس کی یہ الفاظ جو پہلے یہ تین ہیں بس. التحیات للہ والصلوات والطیبات. طیبات کے معنی کیا ہے؟ مالی عبادتیں. صلوات بولے تو بدنی عبادتیں.
ہاں، اور جو اتحیات بول تو زبانی بات، زبان سے بولے جانے، تمام زبان سے بولی جانے والی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں اور تمام مالی عبادتیں. مالی عبادتوں میں کیا ہے؟ خیرات کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، ہاں، کسی کی مدد کرنا ہے، جو بھی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، یہ سب مالی عبادتوں میں آتا ہے. تو یہ پوری عبادتیں اللہ تعالیٰ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں یہ آپ کے لیے. اللہ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا اس کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور یہ بول دیے، یہ 3 کلمات بول کے رک گئے آپ. تو اب اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کے بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکہ، کا کی ضمیر کس کے بعد؟ تم کی طرف آتا ہے نا. السلام علیکہ، تم پر سلامتی ہو. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو. ہاں، یہ بول دیا. اور کیا بول رہے ہیں دیکھیے آپ، وہ رحمت اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وہ برکات ہو، اور اللہ کی برکت ہو آپ لوگ. اتنے اچھے الفاظ حضور کی شان میں. حضور کا اللہ بول رہا ہے، اللہ بول رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، آپ پر کیا ہے؟ رحمت ہو، اللہ کی رحمت، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وہ برکات ہو، اور اس کی برکتیں ہوں. اتنا اللہ تعالیٰ بول دیے، رک گئے. اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. اب پھر اس کے بعد میں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں. اب وہ کیا بول رہے ہیں دیکھیے. اضافہ ہمارا ہی. ہاں، اب حضور جواب دے رہے ہیں. اب دیکھیے آپ کیسے الفاظ ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی دعا دے دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں، تو اس کے جواب میں بولے آپ السلام علینا. اپنے ایک کے اوپر نظر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، السلام علینا، ہم پر سلامتی ہو. پوری امت کو شامل کر لیا آپ. سوچنے کا موقع ہے میرے کو. آپ ہمیشہ آپ کو اپنی امت کا خیال تھا، ہمیشہ امت کے واسطے جو ہے دعا کرتے تھے آپ. تو آپ شامل کیا کر رہے ہیں؟ اپنی امت کو شامل کر رہے ہیں. السلام علینا، ہم سب پر سلامتی ہو. ہاں، اور کیا ہے اس کے بعد میں؟ وہ علی عباد اللہ الصالحین، اور علی بول تو اوپر، ہاں، عباد اللہ، اللہ کے نیک بندوں پر، صالحین بول تو نیک، اور اللہ کے نیک بندوں. ہم پر سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر سلامتی ہو بول کے آپ جواب دے دیجیے. ختم ہو گیا ڈائلاگ شب معراج کے ختم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بول دیے، اس کے جواب میں جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے دعا دے دیا. پھر آپ وہ دعا کو اپنے لیے نہیں مخصوص کیے، بلکہ پوری امت کو اس میں شامل کر کے اس کا جواب دے دیے. ہاں، ہے نا. وہ علی عباد اللہ الصالحین، اور نیک لوگوں پر سلامتی ہو، بدکاروں پہ نہیں بولے. تو یہ آپ بول دینے کے بعد میں ڈائلاگ ختم ہو گیا وہاں. اس کے بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 جملے بولنے کے بعد میں یہ دو کلمے اور ایڈ کرے آپ، یہ پڑھنا بول کے. وہ سب کو معلوم ہی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. کلمہ ہے نا اپنا. اذان میں اس میں بھی استعمال ہوتا نا. ہاں، اذان میں بھی ہوتا. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے
اللہ کے. اس کے بعد میں پھر وہی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بعض جنے یہ جو ہے یہ اتحیات پورا اتحیات یہ ہو گیا. وہ 3 ڈائلاگ جو ہے معراج میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے سو پہلے، پھر بعد میں اللہ کا جواب رحمتوں والا، پھر آپ جو ہے صرف میرے لیے اپنے لیے نہیں بلکہ پورے امت کو شامل کر کے جواب دینا. وہ تین کے بعد میں یہ 2 چیزیں اور پڑھ لینا تو اتحیات مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. کیوں ہے مناجات اللہ تعالیٰ سے بات کرنا ہے بولتے ہیں، اس میں کیا؟ ہاں بات کرنا نا اللہ تعالیٰ سے بات کرنے گئے تھے، بلایا تھا، بات کیا اللہ تعالیٰ. اب اس میں بہت وہ چیزیں ہیں. آپ اللہ کو دیکھے اللہ کیسے ہیں، ہاں کیا ڈائریکٹ ملے ہیں، پردے کے پیچھے سے بات ہوئی، وہ سب بہت چیزیں ہیں اس میں، بڑے چیزیں ہیں اس میں، جانے کی ضرورت نہیں اپنے کو. ہاں تو جانا حق ہے، بات کرنا حق ہے، واپس آنا حق ہے، وہ اتنا بھی کافی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہم جب نماز پڑھ رہے ہیں ہاں تو ایسا کرنا کہ ہم اللہ ہمارے ہاں اللہ جو ہے نہیں پہلی چیز کیا ہے، نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اچھا ہم اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر وہ تصور وہ ذہن آپ کا نہیں بن رہا ہے تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے. ایسا ہے نا، فرق رہتا دونوں میں. جب آپ کچھ سامنے جو ہے کوئی ہے بڑی شخصیت جس کو ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ موجود ہے سامنے، بلکہ تصور کرنا ہو وہ جو ہے نہیں آتا عام طور پہ، عام آدمی کا تو بالکل نہیں آتا. تو کم سے کم وہ عام آدمی کیا کرنا کہ اللہ تو ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ 2 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز رہنا لازمی ہے. اچھا اب اس کے بعد میں دیکھیے اب درود ابراہیم. تو یہ اتحیات میں کوئی ڈاؤٹ ہے بھائی؟ اب اس میں دیکھو یہ اسی میں ذرا ڈاؤٹ رہتا ہمیشہ. وہ 3 جو الفاظ ہیں اتحیات، تو کیا اس کو یاد رکھنا اچھی طرح سے، تمام زبان سے کی جانے والی عبادتیں ایک چیز، اور دوسری چیز کیا ہے الصلوات، یعنی بدن سے کی جانے والی عبادتیں. اور اس میں شمار کیا کریں گے آپ؟ بدن میں نماز ہے، روزہ ہے، ہاں یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور یہ قولی عبادتوں میں نماز پڑھنا، وظیفہ پڑھتے ہوئے کچھ بھی بیٹھنا، یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس میں. اور بعد میں کیا ہے تمام طیبات بولے تو مالی عبادت ہے، وہ یاد رکھ لو اچھی طرح سے آپ. یہ اکثر لوگ کو نہیں معلوم ہوتا اکثر لوگ، اور یہ اس کے معنوں میں اور یہ اس میں بہت فرق رہتا ہے نا بھائی. آپ طیبات بولتے رہے بھائی، پاک بول کے آتا رہا بھائی، تو یہ مالی باتیں کیسا آ گیا؟ تو ایک بڑا براڈر سینس میں وہ مالی خیر کو بھی بولتے ہیں اس کو. اب چلیے اب درود ابراہیمی. اس کے بعد میں کیا پڑھیں گے؟ اتحیات کے بعد میں درود ابراہیمی پڑھنا. درود کے معنی کیا آئیں گے؟ درود بنے سلام و دعا کرنا اللہ کے واسطے. اب یہ درود جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. اور اس کا نام ہے درود ابراہیمی. اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اب دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے وہ تمام نبیوں میں سب سے اونچا مقام جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا. یہ بھی جاننا ضروری ہے. اب یہ کہہ دیجیے ابراہیم علیہ السلام کا مقام کس لحاظ سے بڑا ہے، وہ بھی ذرا جان لینا. اللہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے اونچا درجہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہے. تو بی بی عائشہ جو ہے آپ کی بیوی، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا ہوتے تھے
میاں بیوی کا معاملہ ہے نا بھائی، کسی بات میں خفگی بھی آ جاتی، خفا ہوتے تھے تو ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے تھے، ہاں، جب آپ سے ناراضگی نہیں رہتی تو آپ کا نام لیتے تھے. اگر یہ فطرت آج تک بھی انسانوں میں موجود ہے. بالکل فطرت نہیں جاتی، اللہ کی دی ہوئی فطرت ہے وہ. ہاں، عورت کا جو ہے درجہ ایک درجہ کم رکھا اللہ تعالیٰ مرد سے. اب دیکھیے جاہل ترین انسان رہتا مرد ہے تو اس کی سوچ جو ہے بلند رہتی بنسبت عورت کی. اور گواہی میں بھی ایک مرد دو ہاں، عورتیں ہیں. دو عورتوں کے برابر. اور مرد کو جو ہے جو آپ ڈبل حصہ ملتا ڈبل حصہ میں عورت کو آدھا وراثت میں بھی. ڈبل حصہ تو اس میں اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی. اللہ ہے. جو پیدا کیا اس سے بڑھ کے کون جانتا؟ ہاں وہی. تو اس کا ہی حکم صحیح رہتا، دوسروں کا ہو نہیں سکتا، ہے نا بھائی. عورت کو بھی پیدا کیا اللہ، مرد کو بھی پیدا کیا، تو کس کی کیا حیثیت ہے اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. تو اس میں کیا ہے، ابو الانبیاء کا بھی نام دیتے ہیں ہاں بولا کیا. ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء. اور ان کو جو ہے امام الناس بولا اللہ تعالیٰ قرآن میں. امام الناس بناتا ہوں تمہارے کو میں، اور کسی کے واسطے نہیں بولا یہ چیز اللہ تعالیٰ. امام الناس تمام لوگوں کا امام بناتا ہوں تمہارا، ہے نا. سورہ بقرہ کے آخری رکوع میں ہے. اور ایک چیز کیا ہے، اور ایک بہت خاص چیز جو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے بولا ہے، وما علی مشرکین بلکہ کچھ ہے. ہاں، یعنی وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، کسی کے لیے نہیں بولا یہ بات اللہ تعالیٰ سوائے ابراہیم علیہ السلام. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا درجہ سب سے بڑا وہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہی پورے انبیاء آپ کی نسل میں سے آئے. پورے انبیاء جتنے بھی تھے، پورے انبیاء جتنے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہاں پورے موسیٰ علیہ السلام، آخری عیسیٰ علیہ السلام، سب کس کے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ پورے جو ہے کس کے نبی آئے ہیں، کس کے اولاد ہے یہ؟ ابراہیم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم کی اولاد، مگر اسماعیل سے، اور وہ اسحاق سے. یہود. ہاں، تو جو ہے مخالفت کہاں آ گئی؟ اب بھائی پورے نبیاں کا کس کے اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے بنی اسرائیل میں سے چاہے، ہے نا. تو یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا یہ پکا یقین تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے ہی نسل میں سے رہیں گا، آخری نبی بھی ہمارے ہی نسل میں سے رہیں گا، یعنی بنی اسرائیل میں سے ہی رہیں گا. جیسے ہی بنی اپنے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، تو بس اچنبے میں پڑ گئے، مخالفت پہ اتر آ گئے، نہیں مانے، نہیں مانتے. نہیں، ہمارے پاس کئی آنے کا آج تک بھی وہ مخالفت ہے، برقرار ہے. اور جو ہے قرآن میں، ان کی تمام کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، اور دوسری بھی جو بھی کتاب، سب کتابوں میں اللہ تعالیٰ حکم دے دیا، دیکھو وہ آخری نبی آئیں گے، ان کا نام یہ رہیں گا، ان کی شکل یہ رہیں گی، کہاں پیدا ہوں گے، کب پیدا ہوں گے، ان کے اوپر آخری کتاب بھی آئیں گی، یہ رہیں گا. ان کو بھی جب آئیں گے وہ، تو تم نہ صرف ان کو ماننا، ان کی مدد بھی کرنا. مدد کرنا تو چھوڑو، اللہ کی خلاف ورزی ایسی کر دیے کہ مانش نہیں. تو اس کی وجہ سے تمام یہودی عیسائی دوزخی بن گئے. قرآن میں کون سے انکار، رسول کا انکار کی وجہ سے تمام یہودی، تمام عیسائی جو ہے کیا بن گئے؟ دوزخی بن گئے. اور ایک بڑا شرک کیا کیے لوگ، شرک
شرک فی ذات کر دی اللہ کی. عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا, وہ بیٹا بنایا اللہ. صلبی بیٹا, میرا ذاتی بیٹا بنا دیا اس کو, اللہ کا ذاتی بیٹا ہے. عزیر علیہ السلام کو یہود بیٹا بنا دیا. کافر تو پورے کافر ہی ہیں, مشرک تو مشرک ہیں. اب کون بچے بھائی؟ صرف امت محمدیہ بچی. پوری دنیا کے لوگ جو ہے دوزخ میں جانے والے ہیں سوائے امت محمدیہ کے. اور امت محمدیہ کے بھی چند لوگ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. بہت سارے جو ہے پہلے دوزخ میں ڈال کے جل بھن کے سزا پانے کے بعد میں ادھر بھیجا جائے گا. تو اپنی کوشش یہ کرنا ہے کہ ڈائریکٹ جنت میں جانے کی کوشش کرنا. اس کے لیے کیا ضروری چیزیں ہیں وہ کر کے کرنا, بس اتنا ہی. پہلا لفظ ہے اللہم. اللہم کے معنی اے اللہ, اے اللہ, یا اللہ, یہ معنی بولیے. اے کے معنی یا اللہ بولنا رہا تو ہما لگا دینا. یا اللہ, اے اللہ بولنا رہا تو ہما لگا دیتے. اللہم بول تو اے اللہ, یا اللہ, صلی علی محمد, صلی, ہاں, اے اللہ تو بھیج, کیا معنی ہوگا؟ تو بھیج کیا؟ علی محمد, تو درود بھیج, تو درود بھیج کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ علی آل محمد, اور علی بول تو اوپر, آل محمد بول تو محمد کی اولاد پر. اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر کیا کر؟ درود بھیج. یہ دعا کر رہے ہیں ہم. اب جو نماز میں پڑھ رہے ہیں ہم یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. ہم پڑھتے وقت یہ پڑھ رہے ہیں نا, یہ مطلب کیا ہے؟ یہ حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہاں, اے اللہ تو جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر درود بھیج. پہلا یہ ہو گیا. اب یہاں دیکھیے, اب یہاں تسبیح دے رہے ہیں اس کو. اور یہ چیز جو ہے اپنے ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ رہی اللہ کی. کیا رہی؟ کما صلیتا, جیسے تو نے درود بھیجا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم, جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجا, اپنا فضل کیا, اپنا کرم کیا, ان کی آل اولاد پر فضل کیا, اتنے نبیوں کو بھیجا پورے, یہ سب جیسا ان کے اوپر تو مہربانی کیا ویسی مہربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کر. بلکہ اپن دعا کر رہے ہیں اللہ سے نماز میں. کما صلیتا بول دو, کیا ہے فعل, کیا ہے بھائی؟ ہاں, تکلم کیسا بھائی؟ تا ہے نا, حاضر, تا بول تو حاضر, واحد مذکر حاضر. صلی جو ہے کیا تجدید کے ساتھ ہے درود بھیج. تو درود بھیج, تو درود بھیج کس پہ؟ ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی اولاد پر, جیسا کہ تو نے بھیجا محمد السلام کے اوپر بھیج, جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ویسے ہی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج. یہ ہو گیا. تو اس کے بعد میں کیا ہے؟ انکا حمید مجید. انکا بول تو بے شک تو, بے شک آپ, اللہ کے لیے کیا ہے؟ حمید مجید. بولو حمید مجید کیا ہے؟ حمید فعیل حمد کا, ہے میم دال مادہ, حمید مجد کا مجید, فعیل کا وزن یا لگا دینا خالی حمید. مجید نہیں بھائی ٹھہرو, آہستہ, بھاگو مت بھائی, بھاگو مت, سمجھو کیا ہے. اب حمید کی بات چل رہی ہے, میم دال مادہ یا لگا دیے تو فعیل کے وزن پہ کیا ہو گیا؟ وہ حمیدن ہو گیا. تو حمید کے معنی کیا ہوئے؟ لفظی معنی بولو بھائی. اب دیکھو بھائی, فعیل ان کا وزن ہے, را ہا میم مادہ ہے, رحیمن بولے,
رحیمن بول تو کیا معنی ہے اس کے؟ بے انتہا رحم کرتا رحم کرنے والا. اس میں فاعل ہے. کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. یہ بھی اس میں فاعل ہے مگر معنی اس میں مفعول کے لینا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے یہاں. اچھا اس واسطے بولا میں بھاگوں میں. اچھا سمجھے نہیں؟ کیا ہے یہاں؟ حمیدن کیا ہے یہاں؟ اس میں فاعل ہے یعنی تعریف کرنے والا. مگر یہاں مفعولی حالت میں لینا ہے اس کو, مفعولی معنی میں لینا یعنی جو تعریف کیا ہوا ہے. جس چیز کی اللہ کو نے بے انتہا تعریف کیا ہوا ہے. جس چیز کی تعریف اور مجید بھی وہی ہے. میم جیم دال یہ بھی وہی ہے. مفعول کا معنی ہاں مفعول کے معنی میں لینا. دونوں یہ معنی کیا لیں گے؟ مفعولی معنی میں. یعنی جو بہت تعریف کیا ہوا, بہت بزرگی والا, بہت بزرگی والا, مفعولی معنی میں لینا. اس میں فاعل نہیں. یہ چیز ایک خاص یاد رکھ لینا. اب اس کے بعد میں دوسری بات بول رہے دیکھیے آپ. اللہم بارک, اے اللہ تو برکت عطا فرما. بارک کے معنی کیا ہے؟ برکت. بارک کیا لفظ ہے بھائی؟ بارکا فاعل ہے بارک. نہیں اس کا وہ بولو آپ. بارک لفظ کی تشریح کیا کریں گے آپ؟ بارک ہے نا, کیا ہے اس کی تشریح کیا بولیں گے آپ؟ فعل کا ہوں؟ فعل ماضی نہیں کیا وہ کوسا یہ سادہ ہے نہ تو اس بارکا ہاں. فعل کا ہاں کس کا ہے؟ مفعلتن. مبارک ہاں مفعلتن. مفعل ہاں اباب مزید فی میں سے ہے یہ. ہاں کیوں کیسا پہچانے آپ؟ الف یہ بے رے کاف مادہ ہے اس کا, تو مادے کے پہلے حرف کے بعد میں الف آیا تو یہ علامت کس کی ہے؟ باب مفعلہ کی ہے. یہ اس کو تھرو کرنا اس کو, بغیر اس کے لفظ کو اچھی طرح سے ہم سمجھ نہیں سکتے. اس کے معنی ہاں تو کیا بولیں گے اس کو؟ مصدر کیا ہوں گا؟ مبارکتن یعنی برکت دینا. کیا نا؟ برکت دینا مانے. ماضی کیا ہوگا اس کا؟ یہ گر جائیں گا, یہ گر جائیں گا. بارکہ وہ بارکہ ہے وہ. چلیے یعنی ہاں یہ کیا دیکھیے خاص چیز کیا ہے؟ بارکہ کیا ہے؟ یہ ماضی ہے. یہ مضارع کیا ہوں گا؟ یبا درمیان نر پہ زیر آ جائیں گے نا. ہاں یبارکو. امر کیا ہوں گا؟ علامت منظر گرا دیں گے. یہاں جزم کچھ بھی نہیں ہے, جیسے کا وسار رکھ دیں گے. آخر کو کیا کر دیں گے؟ بارک. تو مطلب کیا ہوگا؟ تو برکت عطا فرما. اللہم بارک, اے اللہ تو برکت دے, برکت عطا فرما. چلیے علی محمد. اللہم بارک, اے اللہ تو برکت عطا فرما علی محمدin, محمد پر. وہ علی آل امر ہے, وہ بارک امر ہے. اور وہ سلی بھی جو تھا نا, سلی بھی امر ہے. سلی بھی امر ہے. یا جزم ہونے کی وجہ سے گر گیا, جزم ہونے کی وجہ سے گر گیا. سلی تھا وہ بھی. ہاں تو اے اللہ تو برکت عطا فرما علی محمدin, محمد پر برکت عطا فرما. وعلی آل محمدin, اور ان کی اولاد پر عطا فرما. علی آل محمدin یعنی محمد کی اولاد پر. کما پھر جیسے کہ بارکتا تو نے برکت عطا کی علی ابراہیم, ابراہیم پر.
اور علی آل ابراہیم جیسا کہ ابراہیم کی اولاد پر ویسے تھا. پھر آخر میں وہی ریپیٹ کر رہے ہیں انکا حمید مجید، بے شک تو جو ہے تعریف کیا ہوا بڑی بزرگ والا ہے. مقبول کی بولے نہ مانا. ختم ہو گیا. یہ درود پڑھنے کے بعد میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایک دعا پڑھ لینا ہے، کوئی بھی جو دعا پسند ہے آپ کو. اب ایسا جیسا ہے میں عام طور پہ جو ہے ہاں یہ پڑھتا ہوں میں. ہاں وہ پڑھ سکتے ربنا بھی پڑھ سکتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. کئی دعائیں ہیں نا، یہ بھی پڑھ سکتے. ربا جعلنی مقیم الصلاۃ و من ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ پڑھ سکتے. اور ایک دعا بھی ہے اچھی بہت، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہاں چلو ایک دعا کی تشریح کر لیں گے، ختم کریں گے. یہ دعا پڑھ لے کے کیا کرنا ہے؟ سلام پھیر دینا ہے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا بولے السلام ہو کیا کرتے بولو سلام. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں ہاں ادھر ادھر جو بس سلام پھیر دیتے، ادھر ایک مجھے ادھر بس اتنا ہی. تو اس سے وہ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ جو ہے نماز سے خارج ہو جاتے، اللہ کے پاس کی حاضری ختم. اب ایک عام دنیائی آدمی بن جاتے ہیں. تکبیر تحریمہ سے شروع ہوئے تھے ہاں سلام پہ ختم ہو جاتا. سلام کے معنی کیا ہیں؟ سلامت یہ بول. ہاں سلامتی بھائی، سلامتی. اچھا یہ بھی بڑی اچھی دعا ہے. یہ دعا جو ہے ابراہیم علیہ السلام کرتے، اللہ سے یہ دعا کرتے تو وہ دعا جو ہے اللہ کو اتنی پسند آ گئی، قرآن میں شامل کر لیا اللہ. ربنا اغفر لی ولوالدی. ایک واو ڈبل ہونا رب اغفر لی ولوالدی. صحیح ولوالدی. يوم يقوم الحساب. یہ دعا دیکھیے. اب چلیے ربنا کیا ہے بھائی بولیے؟ میرے رب. ہے ہمارے رب. نہ ہے نا بھائی، نہ کے معنی کیا؟ ہمارا ہے ہمارے رب. کیسا پڑھیں گے؟ پڑھو ربا والی الف نہیں پڑھ رہے ہیں، دیکھیے بیچ میں اب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں وہ، مگر اس کا رہنا بہت ضروری ہے. ربنا اغفر لی، نغفر لی. واحد میں جمع کیوں آ رہا ہے؟ جمع بولا گیا، واحد بولا جاتا ہے. کیا ربنا میں جمع بولا گیا. ہاں ربنا آئے ہمارے رب بس ہوتا ہے. ہاں بولو بولیے، یہ بولیے پہلے سمجھیے اس کو کیا ہے.
अगफिरली क्या है भाई? गफरा से गफरा, गैन पे रा मादा है, गफरा। मुजारे क्या हो गया? यगफिर, यगफिरु। अमर क्या होगा? अलामत मुजारे गिरा दिए। ये क्या है? यहाँ जज़म है तो दरमियानी हर्फ की हरकत देखेंगे, ज़ेर है तो क्या करेंगे? सब जैसे वाला लिख के आखिरी में जज़म दे देंगे। ठीक है, वसूल जैसा करते ना वो कर लिए। तो क्या असल में क्या है लफ्ज़ ये? इग़फिर। इग़फिर माने तू बख्श दे, बख्श दे। आखिरी में क्या लिख रहे हैं यहाँ? ली। ली के माने मुझे, मुझे बख्श दे, मुझे बख्श दे। अब यहाँ इसका ज़ेर उड़ा दिए, देखिए आप। वसल करने अलिफ जब आता बीच में तो उसके पास ज़बर रो पेश रो उड़ा देते, तो उसमें अपने को पहचानना पड़ता, ज़ेर है पेश है। तो रब्बना ग़फ़िर ली, ऐ हमारे रब बख्श दे मुझे। तो ये क्या करे? सब की तरफ से अल्लाह को मुखातिब कर रहा है, सब की तरफ से अल्लाह को मुखातिब कर रहा है। अल्लाह तू, ऐ हमारे रब, ऐ हमारे रब। आप भी बोल रहे हैं, हमें सब बोल रहे हैं। तो आप बोल रहे हैं का मतलब क्या? हम सब बोल रहे हैं मतलब। अब बोलने वाला तो मगर एक ही है, बोलने वाला क्या है? एक ही है। तो उन्हें क्या बोल रहा है? अग़फ़िर ली, मुझे बख्श दे। ऐ हम तमाम के रब, तू मुझे बख्श दे। बोल रहा है ऐसा, कोई बात नहीं क्या, तू मुझे बख्श दे। वो ली वालिदैया, एक ज़बर है वो वालिदैया, एक ज़बर है वो, दो ज़बर है वालिदैया, हाँ नहीं दो नहीं एक ही है, उसका है ये वाव का है। मीनिंग का है। देखिए भाई, एक लफ्ज़ है वाव लाम दाल, वाव लाम दाल। अब इसका इसमें फ़ाइल बनाइए। इसमें फ़ाइल हो गया वालिदुन, बाप, पैदा करने वाला। कौन है आपका? बजाय अल्लाह के बाद में जो दिखाने के लिए दुनिया में क्या है? बाप है ना भाई? तो उसको क्या बोलते हैं? वालिदुन, है ना? अच्छा, अब इसका तस्निया का सिगा क्या होगा? तस्निया का सिगा क्या होगा? वालिदानी के माने क्या हो जाएंगे? दो हो गए ना भाई? तो माँ बाप हो गए। वालिदी नहीं, माँ भी आ गई इसमें। वालिदानी का मतलब क्या हो गया? दोनों आ गए, माँ बाप। माँ बाप दोनों आ गए। अच्छा, ये कौन सा जगह है? ये तस्निया का है। हाँ, अगर जो है जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम यानी मुज़क्कर की जमा आई या तस्निया आए, किस हैसियत में आए? मुज़ाफ की शक्ल में आए। अगर मुज़ाफ बन के आया तो उसके जमा मुज़क्कर सालिम में भी नून ढता, वहाँ नून की जमा रहती है ना, नून ढता वहाँ भी। तस्निया में भी क्या रहता? नून ढता आखिरी में। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? या का इजाफा कर रहे हैं। इजाफा किसका कर रहे हैं? या यानी मेरे वालिदैन। क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरे वालिदैन। तो क्या होगा? ये या अगर लगा दिए तो ये क्या होगा? मुज़ाफ हो गया, ये मुज़ाफ इलैह हो गया, है ना भाई? ज़मीर हो गया ना, ये ज़मीर हो गया। तो ये नून क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। नून क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। अब देखिए, अब मुझे आने के बाद में क्या बचा हुआ है? यहाँ अलिफ है,
یہاں الف ہے اور یہاں یا ہے. یہ الف کو یا میں ضم کر رہے ہیں. اس لیے تجدید تھوڑا مشکل. ہاں والی دیا. یہ الف جو ہے اس میں ضم کر دیے. دونوں الف دو حروف علت ہے تو نہیں رہ سکتے, کسی کو ڈراپ کرنا پڑتا. یہاں ڈراپ نہیں کر رہے ہیں, یہاں یہ الف کو یا میں ضم کر رہے ہیں تو یہ الف بن گیا تو یہ یا تجدید آ گیا. یہ گرامر ہے اس کی. تو ابھی پرفیکٹ نہیں ہوئے آپ لوگ, آپ کو جو ہے ابھی ذرا جستجو کرنا ہے. ہاں تو کیا ہوگا یہ ربنا, اے ہمارے رب, ہاں ربنا اغفر لی, میری مغفرت فرما, وہ لی والدیا, اور میرے والدین کی مغفرت فرما. تو اس میں تسمیہ کا ہے. بھائی والد کو جو ہے کیا چھوڑ سکتے ہیں, والد سے بڑا درجہ ماں کا ہے. ماں کا درجہ 3 درجے زیادہ ہے باپ سے. ماں کا درجہ باپ سے 3 درجے زیادہ ہے اولاد کے لیے. لوالدیا وہ للمومنین, اور تمام مومنوں کو, تمام مومنوں کو. اب یہاں پہ لام جو لیا ہے نا, ہاں یہاں اس واسطے جو ہے مومنین ہوگا. مومنون تھا یہ مومنین ہو گیا ہے. یوم یقوم الحساب, اس دن جس دن حساب قائم ہوگا, یعنی قیامت کے دن. قیامت کے دن تو میری بخشش کر, میرے والدین کی مغفرت کر, تمام مومنوں کی مغفرت فرما. کس دن؟ قیامت کے دن. یہ اچھی دعا ہے, یاد رکھنا ہے. چلیے ختم کرتے ہیں آج.